بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع فرمایا، مسجد میں اکٹھا فرمایا اور ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے سامنے جھکاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو توفیق نہیں ملتی۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اگر خیر اور نیکی کا کام ہے، اس کو اگر ہم کر رہے ہیں یا اس کو ہم نے کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کیے، تو یہ سب ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی، توفیق ملی، تو تب یہ کام ہم سے ادا ہو سکے۔ ہم یہاں مسجد میں جمع ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوئے، تو یہ ہم سب کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی، تبھی تو ہم جمع ہو سکے۔ نہ جانے ہزاروں سینکڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بلانا پسند نہیں کیا۔ تو یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی اور ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو سکے، اور پھر ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکا رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہو، جب کوئی انسان اپنی ضرورت لے کر کے اس بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس انداز سے جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی یا مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے جس سے بادشاہ سلامت ناراض ہو جائے۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یعنی کہ رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی، جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے، تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے مجھے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ عبادت کرنا پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہم سب چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، ہم سب چاہے جتنے حج زکوٰۃ روزہ ادا کر لیں، ہم دعوے کے ساتھ میں تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ میرا روزہ قبول ہو گیا۔ ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ نے ہماری نماز قبول کر لی، کہہ ہی نہیں سکتے، دعویٰ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ کے فضل سے امید ہے۔ یہ تو صرف ظاہری اعمال ہے جو کرنے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم پر اپنا فضل فرما دے تو یہ اللہ کا احسان ہوگا۔ ہم دن بھر میں کتنی خطائیں اور کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی امیر ترین آدمی ہے، اس نے نوکر چاکر رکھے ہوں اپنے گھر میں، اور وہ کوئی چھوٹی غلطی کر دے تو اس کا مالک غصہ تو ہوگا لیکن معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب وہ دوسری غلطی کر دے تو دوسری غلطی پہ بے تحاشا غصہ ہوگا لیکن خیر معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب تیسری غلطی اس سے ہو جائے گی تو اس کو تو اپنے گھر سے ہی نکال دے گا۔ بھائی اب مجھے تیری ضرورت نہیں، تو غلطی تو غلطی کیے جا رہا۔ اور ہم ہیں، کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں۔
کتنے گناہ ہم سے دن بھر میں ہوتے ہیں، ہمیں خیال و تصور تک بھی نہیں کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں نفس کا تو پتہ چلے گا کتنے گناہ اور کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہے پورے دن بھر میں۔ لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہم سے کہا کہ تو نے میری نافرمانی کی مجھے پانی نہیں پلاتے، میں تجھے اب تیرا رزق بند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور 100 رحمتوں میں سے اللہ کی ایک رحمت دنیا میں ہے، ایک رحمت جو دنیا میں ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اپنے بچے سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو کہا ہی نہیں کہ میں نے تیرا رزق روک دیا، تو نے میری نافرمانی کی، تو نے میری یہ فجر کی میں نے حکم دیا تھا نماز کا، تو نماز نہیں پڑھی، اب میں تجھے پانی نہیں دیتا، ٹھنڈا پانی نہیں پلاتا گرمی میں، اور مطلب سردیوں میں گرم چائے نہیں پلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں روکا ہمارا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے مشفق ہیں اپنے بندوں پر۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے اور خیر کار کے جو کام ہے وہ بھی کرتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس سے گناہ بھی سرزد ہوتا رہتا ہے، اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی سا گناہ ہو گیا، کبھی کوئی سا گناہ ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے اس کو 5 وقتہ نماز کی اس کو توفیق ملتی رہتی ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو جب بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، اللہ یہ گناہ مجھ سے ختم ہو جائے، چھٹوا دے اللہ اس کو، تو اللہ کے سامنے عاجزی سے وہ مانگ بھی رہا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بھی نکال رہا ہے، تو یقیناً نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ گناہ معاف کر دے گا، معاف بھی کر دے گا، اور اس کو جو گناہ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ختم کروا دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو یہاں جمع فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں توفیق ملی تبھی ہم یہاں آ سکے، ورنہ سینکڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، دنیاوی کاموں میں، جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملی۔ میں نے دوسری آیت سورت پڑھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد والی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو آج ہم بآسانی اور آزادی کے ساتھ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، مسجدیں ہماری الحمدللہ توفیق الہی فضل الہی سے کھلی ہوئی ہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان ہی میں پتہ نہیں کتنی جگہ ایسی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے لیے مسجدیں بھی بند۔ ابھی دیکھ لو آپ اسم کے اندر، ابھی ایک ہفتہ پہلے کیا ہوا، اسم میں 800 مدرسے بالکل بند ہو چکے ہیں، وہاں کی حکومت نے بند کر دیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی نعمت کی ناقدری اور ناشکری زیادہ ہونے لگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت کو چھین لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور بندے کو وہ اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی، 800 مدرسے کوئی کم ہے، 8,500 مدرسے اتر پردیش میں ابھی اگر الیکشن کا ٹائم نہ ہوتا 8,500 مدرسے بند ہونے کی تیاری کر چکی ہے حکومت وہاں کی بھی، اور وہاں کے بعد پھر اتراکھنڈ کا بھی نمبر آنے والا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر ناقدری اور ناشکری پیدا ہو گئی بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں اور مزید عطا کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ اللہ کی پکڑ ہی تو ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی تو ہے۔ ہم لوگ کتنی ناقدری کر رہے ہیں، دین سے بہت زیادہ دوری اختیار کر چکے ہیں، نمازوں سے، قرآن سے، دین سے، ہر اعتبار سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے مسجدوں کے اماموں کی تو قدر ختم کر دی ہم نے۔ اس چیز کو دھیان سے سننا، اپنی مسجدوں کے جو امام ہیں غلام سمجھ کے رکھا ہے۔ امام کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوتا، محلے کا بادشاہ ہوتا ہے امام۔
اتنی زیادہ میرے خود اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے مناظر ایسے واقعات گزرے ہیں، میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی کہیں کہ توبہ، یہ عذاب اسی وجہ سے آ رہے ہیں۔ دین کی ناقدری، علماء کی علماء سے بدزنی پیدا ہونا، اور اپنے سب سے بڑی بات یہ ہے جس طریقے سے آج کل ہم لوگ اماموں پہ ایک دم حکم چلاتے ہیں نا، تو یہ بات بھی تو اللہ کو ناگوار گزرتی ہے۔ اگر امامت کا عہدہ اتنا چھوٹا اور اتنا کم تر ہوتا تو اللہ کے نبی امامت کیوں کراتے؟ امامت کا اتنا کم درجہ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی ابو بکر کو کیوں حکم دیتے کہ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ؟ بتائیے۔ تو ناشکریہ تو ہم خود کر رہے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہے تو ہم حکاموں کو گالیاں دینی شروع کرتے ہیں۔ ان کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو ہماری ہے۔ صبح سے شام تک سینکڑوں گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت چھوٹ پہ چھوٹ دیتا جاتا ہے کہ میرے بندے سدھر جا۔ جب بندہ، ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ ہوتا ہے اس کا گناہ ایک دم لکھنے کے لیے جاتا ہے، جو رحمت کا فرشتہ، نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے، کہتا ہے ابھی نہ لکھو۔ اگلی نماز کا وقت آتا ہے، اس نے گناہ کیا، نماز بھی چھوڑ دی، وہ پھر لکھنے کے لیے جاتا ہے، نیکی کا فرشتہ پھر کہہ دیتا ہے کہ نہیں ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے اگلی نماز میں توبہ کر لیں۔ تو جب ایسے ہی 5 وقت کی نماز گزر جاتی ہے تو پھر اس کو اجازت ملتی ہے اب۔ اور جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ ہی کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اماموں کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ اماموں کی قدر دل میں پیدا کرو، دین کی قدر دل میں پیدا کرو، عظمت رسول، عظمت صحابہ یہ دل کے اندر پیدا کرو۔ ہم خود اللہ کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کی برکات کیا چیز ہے۔ اور پھر وہ جب کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی پہ اشکالات اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کیوں حکم دیتے ہو نماز کا، اور کیوں حکم دیتے ہو آپ ہمیں زکوٰۃ کا، اور کیوں ہمیں مسلمان ہونے کا حکم دیتے ہو، اور چل بتا اے محمد، چل بتا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے ابا کون ہے، اللہ کی ماں کون ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سی کشمکش میں پڑ گئے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ ان کو یہ سورت سنا دیجئے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا کسی سے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ تو ہمسر اور برابر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا تھا، تنہا ہے، تنہا ہی رہے گا۔ وہ صورت سنی، وہ پھر اپنا موسیٰ لے کے چپرے کو چلے گئے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائی، دیکھو اس چیز کو ذرا سمجھنا اور دل کے اندر خیال پیدا کرنا کہ واقعتاً اللہ کے جو عذاب آ رہے ہیں، 800 مدرسے آسم میں بن رہے ہماری ناشکریوں کی وجہ سے، اپنے بچوں کو اسکول میں زیادہ بھیج رہے ہیں، اس تعلیم سے نا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خیر بس یہ 2-4 موٹی موٹی باتیں، تو خیر اور بھی بہت ساری ایسی ہیں جو قابل بیان ہیں، قابل ذکر ہیں، لیکن وقت کم ہے تو 2-4 موٹی موٹی باتیں خیر سامنے آ گئی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی، یہ سب سے بڑی چیز ہے، علماء سے محبت رکھیے، اپنے مسجد کے اماموں سے محبت رکھیے، زیادہ تعلق رکھیے، کوئی بات ہو تو فوراً علماء کی طرف متوجہ ہوئیے، گناہ ہوا تو متوجہ اللہ ہو جائیے، اللہ سے معافی طلب کیجیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ بس خیر پھر موقع ہوگا انشاءاللہ، باتیں ہوں گی، بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔